नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 73 पर गुफ्तगू की थी। तो आज भी उसी आयत मुबारका से बात को अपनी शुरू करेंगे। इस आयत मुबारका में जो अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया था कि मैंने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा फरमाया और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो वो हो जाएगा और उसका फरमान हक़ है और उस दिन उसी की ही बादशाही होगी जब सूर में फूंक मारी जाएगी। वही हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है और वो बड़ा हिकमत वाला और ख़बरदार है। इस आया मुबारका पर हमने गुफ्तगू करते हुए क़यामत का बपा होना, हशर के दिन का बपा होना, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि जो सूर फूंका जाएगा इसका अल्लाह करीम ने इस आया मुबारका में ज़िक्र किया और एक मुकाम पर अल्लाह करीम ने 2 दफ़ा सूर फूंके जाने का ज़िक्र किया। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं जो पाई जाती हैं कि एक रवायत तो ये है कि सूर जो है वो इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, अल्लाह करीम ने उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि जब सूर को बनाया गया तो इसराफील को भी पैदा किया गया और उस दिन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम इसको रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे कैसे चैन हो, सूर वाला तो सींग मुंह में दबाए, पेशानी झुकाए और कान लगाए तैयार है कि कब उसको हुक्म मिले। यानी कि जिस लम्हे अल्लाह करीम ने इसराफील को पैदा किया तो सूर उनके मुंह के साथ लगा हुआ है और वो उस वक़्त से रब्बे करीम की तरफ देख रहे हैं कि किस वक़्त मुझे हुक्म हो तो मैं सूर में फूंक मारूं। ये भी रवायत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी नकल किया, इमाम हाकिम ने नकल किया और यही रवायत हज़रत इब्ने अब्बास से भी नकल की जाती है, मरवी है और बहकी में भी ये रवायत की गई है। कई कुतब में इस हदीस मुबारक को नकल किया गया कि वो जो सूअर है वो इसराफील के मुंह में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर एक और रवायत मिलती है कि 2 फरिश्ते हैं जिनके मुंह में वो सूअर जो है ना अल्लाह करीम ने रखा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब उनको हुक्म हो तो वो उसमें फूंक मारें। और एक ये भी रवायत मिलती है कि इसराफील जो हैं वो इशारा करेंगे इन 2 फरिश्तों को तो ये सूअर जो है उसमें फूंक मारेंगे तो क़यामत बपा हो जाएगी। और फिर इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं वो दोबारा जब सूअर में फूंक मारेंगे तो फिर तमाम लोग जो हैं वो कब्रों से उठा लिए जाएंगे। ये 2 दफ़ा सूर फूंकने की जो रवायत मिलती है कि जो पहले सूर फूंका जाएगा वो सूर फूंकने वाले और फरिश्ते हैं और दूसरा सूर जो फूंका जाएगा वो इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो फूंकेंगे और उस सूअर के फूंकने से कब्रों में जो पड़े हुए लोग हैं, मुर्दा जो हैं, उनको कब्रों से उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा।
یعنی کہ قبروں سے زندہ کرنے کے لیے دوبارہ سور جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ تو یہ دونوں طرح کی روایت جو ہیں یہ ملتی ہیں۔ تو وہ جو حشر کا میدان جب سجایا جائے گا کہ تمام کائنات جب سمیٹ دی جائے گی اور زمین کو چٹیل کر دیا جائے گا اور ہر انسان کو قبروں سے نکال کر جب کھڑا کیا جائے گا تو ایک میدان جس کو حشر کا کہتے ہیں، تو ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف بھاگے گا۔ اور میں نے عرض کی کہ مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ سورج اپنے مقام سے نیچے آ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اٹھا لیے جائیں گے، سبزہ درخت ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی جائے گی، اور زمین کو ایسے بالکل ہموار کر دیا جائے گا، کہیں چھپنے والی جگہ میسر نہیں آئے گی، اور ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ تو اس عالم میں اللہ کریم انسانوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو ہر کوئی چیخ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ حشر کے دن دکھائی جائے گی لوگوں کو، کہ جب اللہ کریم حساب و کتاب کے لیے بھی لوگوں کی طرف مائل نہ ہوں گے، نظر کرم نہ کرے گا، اللہ کریم نہ دیکھے گا اور ان کو اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا، تو سارے جو ہیں امتیں، ساری امتیں اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اللہ کریم سے یہ تو کہیے کہ ہمارا حساب و کتاب تو شروع کرے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساری امتوں کے ساتھ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور نوح علیہ السلام سے آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کریں کہ حساب و کتاب تو رب کریم شروع کریں۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ یہ بھی میرا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر اس طرح چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور سب پہ اینڈ پر عیسیٰ علیہ السلام کے جب پاس آئیں گے ساری امتیں اور سارے رسول، تو وہ کہیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو وہ سارے پھر عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ کہیں گے ہاں مجھے اللہ کریم نے یہ اذن عطا کر رکھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے میں رکھ دیں گے اور انتظار کریں گے کہ اللہ کریم جو ہے وہ اذن عطا کریں۔ تو جب رب کریم دیکھے گا اپنے محبوب کو سر سجدے میں رکھے ہوئے، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے محبوب سر کو اٹھائیے، مانگیں کیا مانگتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کریں گے کہ مولا حساب و کتاب شروع کر۔ تو تب اللہ کریم جو ہے پھر حساب و کتاب شروع کرے گا، اور یہ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلی شفاعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ ساری امتوں کے لیے کریں گے، کہ جلد حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے اس حشر کے میدان سے، اس حشر کی جو مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، ان سے نجات دینے کے لیے، کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا جائے کہ مولا حساب و کتاب شروع کر۔ بھئی فیصلہ جو بھی ہونا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس مشکل کی گھڑی سے تو جان چھوٹے۔
اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو حشر کا میدان ہے نا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی اور حدیث مبارک میں تواتر کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سال بھی جو قیاس کیا جاتا ہے ہمارے 365 دنوں والے سال نہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ سال کی مدت کیا ہے اور کون سا سال ہے جی، 50,000 سال کے برابر دن۔ تو اس دن کی اتنی لمبی مدت کو دیکھ کر اور پھر جو رب کریم کی طرف سے انسان کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی، تو ایسے ماحول میں جب کوئی انسان کا نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی سر چھپانے کے لیے انسان کو جگہ میسر آئے گی، تو فقط ایک ہی ہستی جن کو اللہ کریم نے پیدا کیا وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس مشکل میں انسانوں کے کام آئے گی اور ساری امتوں کے لیے پہلی شفاعت آپ کریں گے اور تمام امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ حشر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد کے معاملات جو ہے حساب و کتاب ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، اور اس کے بعد جہنم میں سے جہنمیوں کو، ایمان والوں کو نکالنے کا بھی وہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ حشر کا دن جو ہوگا یہ بڑا ہی دردناک ہوگا انسان کے لیے، کہ جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے یہ دن ختم ہونے کی طرف ہی نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، نیک اور صالحین ہوں گے، ان کو یہ حشر کے میدان میں یہ جو تکالیف ہیں وہ محسوس نہیں ہوں گی۔ ویسے ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا گویا 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر، یعنی کہ اوروں کے لیے جو نافرمان تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے دنیا میں، ان کے لیے اس دن کی طوالت ختم ہی نہیں ہوگی، جبکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی بسر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ دن ایسے ہی ہوگا جیسے 4 رکعت عصر کی نماز پڑھی جاتی، اور پھر وہ سورج کا نیچے آ جانا، زمین کا تپ جانا، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے عذاب ہیں، یہ بندہ مومن پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو عام مومنین کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ایسے بھی ہوں گے خوش قسمت لوگ، اللہ کے دوست۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے خوش بخت لوگ کہ جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ٹھہرا، ایسے لوگ اللہ کریم قیامت کے دن، حشر کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام جو ہیں اس دن، حشر کے دن اور حساب و کتاب کے دن جو ہیں وہی سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ کی دوستی جو ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، یہ اس دنیا میں انسان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب وہاں جائے گا پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ سودا کیا تھا، سچا کیا تھا کہ کھرا کیا تھا کہ کھوٹا کیا تھا۔ آج سمجھ نہیں آتی، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں دین کے مطابق چلنا، اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا مشکل ہے۔ 15 صدیاں پہلے اسلام آیا تھا، آج کے ماحول میں اس کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے۔ نظر آتا ہے نا جی، حالات و واقعات دیکھ کر زندگی کا جو ماحول بن گیا ہماری زندگیوں گزارنے کا، اس میں دین نام کی کچھ ہے بچی ہی نہیں۔ جو نظام ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا،
कैपिटलिज्म का दौर है, माल का दौर है, पैसे का दौर है, आसाइश का दौर है, आराइश और ज़िबाइश का दौर है, दिखावे का दौर है। तो इस दौर में बज़ाहिरन दीन के रास्ते पर चलना इंसान को मुश्किल नजर आता है, लेकिन हक ये है कि हकीकतन कामयाबी उसी के लिए ही है जो इस जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करे, भले मुश्किल ही क्यों ना नजर आए। और फिर दीन पर चलना किसी भी दौर में आसान ना था। बंदा ये ख्याल करे ना कि मैं सीधे रास्ते पर चलूं तो मुझे मुश्किल ना आए, मैं सीधे रास्ते पर चलूं तो मुझ पर आजमाइश ना आए, मैं सीधे रास्ते पर चलूं तो मुझे कोई परेशानी ना आए, ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। हक पर चलने वाले इंसान को तकलीफ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, लेकिन फ़र्क क्या होता है, मुसीबत तो हर इंसान पे आती है ना जी, आजमाइश भी आती है, तकलीफ भी आती है, हर इंसान पर आती है। हम जैसे जो लोग होते हैं जो हक से दूर होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तल्लक कमज़ोर होता है, दिल इतना ताकतवर नहीं होता, रूह भी जंग-आलूद हो चुकी होती है, लिहाजा वो मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता और घबरा जाता है। जो थोड़ा बहुत तल्लक होता भी है वो भी टूट जाता है। लेकिन जिन पर हक का गलबा होता है, जो अल्लाह के साथ अपने तल्लुक को मजबूत किए हुए होते हैं, आज़माइशें उन पर आम इंसान से बढ़कर आती हैं, मगर वो उसको महसूस नहीं करते और खुशी के साथ उस आज़माइश में से निकल जाते हैं। क्यों? कि उनके अंदर ये बात रच बस गई होती है कि अगर खैर है तो वो भी उसी की तरफ से है, अगर शर है तो वो भी उसी की तरफ से है, अगर खुशी है तो वो भी उसी की तरफ से है, और अगर गम है तो वो भी उसी की तरफ से। फिर अगर गर्दन पर छुरी भी चल जाए तो फिर उनके माथे पर शिकन नहीं आता। यही सबब है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारे का सारा कुंबा अपना ज़िबा करवा दिया, लेकिन माथे पर शिकन नहीं आई। अपनी हाथों से अली अकबर का लाशा उठाते हुए भी इमाम हुसैन के कदम नहीं डगमगाए, और 6 साल के मासूम अली असगर के हल्क में तीर लगते हुए भी आपके चश्मान में मुबारक में आंसू नहीं आए। उसकी सबब और उसका वजह यह है कि जो ईमान की कुव्वत लेकर इंसान जब चलता है तो ये सारी मुश्किलें उसके लिए रब करीम आसान कर देता है, सारी आज़माइशें उसके लिए आसान कर देता है। और हकीकत जान कर रही है मेरे दोस्तों कि असल में कामयाबी वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर इंसान अगर जिंदगी बसर करे, भले ही दुनिया में कामयाब वो ना ठहरे, भले ही उसको हुकूमत दुनिया में ना मिले, भले ही उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर इंसान को यह लगे कि शायद शिकस्त हो गई, मगर हकीकत में अल्लाह फरमाता है कि यही तो वो लोग हैं जो कामयाब हुए। हकीकत में कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने में ही है। बज़ाहिर इंसान को दुनिया में इनामो इकराम नजर आए या ना आए, क्यों कि ये दुनिया का जो सिलसिला है इसकी मुद्दत बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी है। सिर्फ हशर का अगर याद करे ना इंसान के 50,000 साल का दिन, तो ये तो एक बात है। उससे पहले आ जाएं कि जब मेरी और आपकी आंख बंद होनी है और मुझे जमीन के नीचे दफन किया जाना है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं कि कितने हजार, कितने लाख या कितने करोड़ साल मैंने आलम बरज़ख में रहना, तो वहां मेरा क्या बनेगा। तो ये ज़ाहरी जो जिंदगी में हमें इनामो किराम नजर आते हैं, दीन को छोड़कर जो दुनिया की आसाइशें नजर आती हैं, खुदा की इज्जत की कसम ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। अगर इंसान अपनी खैर चाहता है और अपनी भलाई चाहता है तो उसको हर दो सूरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर आना होगा। दुनिया में भी कामयाबी इसी के सबब से है और आखिरत में भी कामयाबी इसी के सबब से है। वरना जो अल्लाह फरमा रहा है ना कि उस दिन सिर्फ मेरी बादशाही होगी,
یہ دنیا کے بادشاہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس دن اللہ کے سامنے ان کی حکومت نہیں ہوگی۔ ایک اکیلا بادشاہ ہوگا، حکم بھی اسی کا چلے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا اپنے عدل سے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ سارے کا سارا نظام فقط اس ذات کے پاس ہوگا جس کو آج ہم بلائے بیٹھے، جس کی ہمیں ضرورت پیش آنی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ چلو آج بھلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کام کرنے کے لیے کافی، ہمیں اللہ کی چندہ ضرورت، ہم گمان کیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے ہیں اپنے کام کو چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اللہ کی ہمیں بڑی عقل عطا کر رکھی ہے۔ چلو بھلے مان لیا، اس باطل خیال کو بھی مان لیا، بھلے ہم نے زندگی اپنی چلاکیوں سے بسر کر بھی لی، لیکن انسان یہ تو سوچ کہ جب اس دنیا سے اٹھ کر تو دوسری دنیا میں تیرا انتقال ہوگا، منتقل ہوگا، تب تو تمہیں اللہ سے کام ہوگا، وہاں پر تو تیری کوئی چلاکی کو کام آنے والی نہیں۔ چلو اس دنیا کے لیے نہ کر انسان، اس دنیا کے لیے ہی کچھ خیال کر لے، اس دنیا کے لیے کچھ خیال کر لے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ نہ کوئی تیرا دوست ہوگا، نہ کوئی تیرا مددگار ہوگا۔ تو سبق یہی ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی گزر جائے، بہتر گزر جائے، اور قبر کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، حشر کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، حساب و کتاب کے مرحلے میں سے بھی ہم عزت کے ساتھ گزر جائیں، پل صراط سے بھی ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں اللہ کے فضل سے، تو ہمیں سیدھے رستے پر آنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہم دوستی شیطان کے ساتھ لگائیں اور آخرت میں اجر اللہ کریم سے طلب فرمائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کا دوست ہوگا، جو جس کے ساتھ دنیا میں ہوگا، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس نے لگو، جس نے تعلق، جس نے دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگا لی، اس کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور جو دنیا میں شیطان کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے گا تو اللہ کا قاعدہ اور قانون نہیں تبدیل ہوتا، اس کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا، اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو لہٰذا رستہ ہم نے بدلنا ہے، طریقہ زندگی گزارنے کا ہم نے بدلنا ہے، اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ظاہری زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں بھی خیر اور برکت آ جائے، اور وہ زندگی جس کا ہمیں ابھی تک گمان نہیں کہ کیسی ہوگی، اس میں بھی ہم اگر خیر چاہتے ہیں، تو رستہ میرے دوستوں اور بھائیوں ایک ہی ہے کہ اس بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے اس کو راضی کر دیا جائے، اس کے محبوب کو راضی کر لیا جائے، اور سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو سارے مرحلے اللہ کے فضل سے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، پھر نہ حشر کی تکلیف ہوگی، نہ برزخ کا عالم ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا، نہ حساب و کتاب کے وقت ہمیں پریشانی ہوگی، نہ پل صراط پر ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہو جائے تو ہمیں آج صراط مستقیم کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا پڑے گا، سیدھے راستے پر آنا پڑے گا۔ اس کے سوا دوسرا کوئی شارٹ کٹ نہ اللہ کریم نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ کائنات ارض و سما میں دوسرا راستہ بتایا ہی نہیں اللہ کریم نے، دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ تو اے بندے، اب تیری اپنی چوائس ہے کہ تو عبد الرحمن بن کے رہتا ہے کہ عبد الشیطان بن کے رہنا چاہتا ہے، یہ چوائس تیری ہے۔ اب جس کی تو بندگی کرے گا پھر اسی کا ساتھ تمہیں قیامت کے دن میسر آئے گا۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔